بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ ایک معصوم بیوی کے انتظار کا۔ دوستوں، تاریخ میں ایک ایسا واقعہ گزرا ہے کہ جسے پڑھ کر اور سن کر ہر کسی کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی 55 سال گزر چکے ہیں۔ صبح کا وقت تھا۔ فجر کی نماز میں ایک فاروق نام کا آدمی مسجد میں آتا ہے اور نماز ادا کر کے امام صاحب کی تقریر سننے بیٹھ جاتا ہے۔ امام صاحب کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں، ترکستان میں جہاد ہو رہا ہے، وہاں لوگوں کی ضرورت ہے، اس لیے آپ لوگ اس جہاد میں شرکت کریں۔ حضرت فاروق نے جب یہ باتیں سنی کہ ترکستان میں جہاد میں لوگوں کی ضرورت ہے تو وہ اپنے گھر آئے۔ ان کی نئی شادی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے پیٹ میں آپ کا 2 مہینے کا بچہ ہے۔ اگر آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے تو میرا اور میرے بچے کا کیا بنے گا؟ فاروق نے کہا کہ اے اللہ کی بندی، تو اللہ پر بھروسہ رکھ، اور یہ میرے پاس 4000 دینار ہیں، انہیں تو اپنے خرچے میں لانا اور 4 مہینے میں واپس آ جاؤں گا۔ بہت کہنے کے بعد بیوی نے ہاں کہہ دی۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن جلدی واپس آنا۔ اور پھر اسی دن فاروق نے اپنا جہاد کا سامان تیار کیا اور شام ہوتے ہوتے اپنا گھوڑا لے کر گھر سے نکلنے لگے۔ شوہر کو جاتا دیکھ بیوی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ فاروق نے بیوی کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، اللہ تمہارا رکھوالا ہوگا، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اور ہاں، ایک بات کا خیال رکھنا، اگر میں واپس نہ آ سکوں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے، اگر وہ لڑکا ہوا تو اسے بہت بڑا عالم بنانا اور دین کی تعلیم دینا، اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو اس کی اچھے سے تربیت کرنا اور پھر کسی شریف گھرانے میں اس کی شادی کرا دینا۔ اتنا کہہ کر نم آنکھوں کے ساتھ فاروق نے اپنا سامان اپنے کندھے پر لیا اور گھوڑے پر بیٹھ کر چل دیا۔ بیوی دروازے پر کھڑی اپنی محبت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سا طوفان برپا تھا۔ کبھی خیال آتا ہے کہ میرے شوہر جا رہے ہیں، پتہ نہیں اب کبھی ان کو دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں، اور کبھی خیال آتا کہ میری زندگی کا اب کیا بنے گا، اگر یہ واپس نہ آئے تو میرا اور میرے بچے کا کیا ہوگا، پتہ نہیں اب اس دنیا میں مجھے اپنے شوہر سے ملنا نصیب ہوگا یا نہیں، یا پھر سیدھے جنت میں ان سے ملاقات ہوگی۔ بیوی نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ ہمارا اور ہمارے بچے کا محافظ ہوگا۔ فاروق نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور مدینے کے راستے پر چلنے لگے۔ بیوی دروازے پہ کھڑی اپنی محبت کو دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، اندھیرا چھانے والا تھا، اور ادھر اس معصوم بیوی کے دل کی دنیا بھی ویران ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بیچاری دروازے پر کھڑی مسلسل روئی جا رہی تھی اور اپنے شوہر کو دور جاتا دیکھ دل میں اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ اے میرے مولا، میرے شوہر کی حفاظت فرمانا اور انہیں صحیح سلامت گھر واپس بھیج دینا۔ اچانک دور ایک گلی سے فاروق نے اپنا گھوڑا دوسری طرف موڑا اور بیوی کی نظروں سے چھپ گئے۔ ادھر بیوی دروازے کے پاس ہی بیٹھ کر سسک کر رونے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اس اکیلے گھر میں وہ کیا کرے۔ دن گزرتے گئے، ایک دن گزرا، ایک ہفتہ گزرا، 1 مہینہ گزرا، اور اسی طرح 4 مہینے گزر گئے۔ بیوی بھی بیچاری انتظار میں بیٹھی تھی کہ اب 4 مہینے گزر چکے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 4 مہینے بعد میں واپس آ جاؤں گا، اس لیے اب کسی بھی دن میرے شوہر واپس آ جائیں گے اور میری زندگی میں پھر سے خوشیاں بھر جائیں گی۔ لیکن اسی طرح پورا سال گزر گیا، شوہر واپس نہیں آئے اور ان کی کوئی خبر بھی نہ ملی۔ کئی سال گزر گئے۔ وہ بیچاری معصوم بیوی ہر روز ہلکی سی آہٹ پا کر دروازے کی طرف بھاگتی کہ شاید میرے شوہر واپس آ گئے ہیں، لیکن دروازے پر پہنچ کر معلوم ہوتا کہ ابھی تو دوریاں ہیں۔ بیوی انتظار کرتی رہی اور مدینے میں ہر آنے جانے والی سے پوچھتی کہ تمہیں میرے شوہر فاروق کے بارے میں کچھ پتہ ہے کیا؟ لیکن سبھی لوگوں نے صرف ایک ہی جواب دیا، ہمیں فاروق کی کوئی خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ اسی طرح 10 سال گزر گئے۔ اب تو امید بھی ٹوٹ چکی تھی۔ بیوی نے بھی سمجھ لیا تھا کہ شاید میرے پیارے شوہر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اب دنیا میں مجھے ان سے ملنا نصیب نہیں ہوگا، اس لیے جنت میں ہی ان سے ملاقات ہوگی۔ فاروق کے گھر ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی۔
ان کی بیوی نے اس لڑکے کی بہت اچھی تربیت کی اور اسے بہت بڑا عالم بنایا، یہاں تک کہ امام مالک جیسے لوگ اس لڑکے کے شاگرد بنے۔ ان کا نام ربیہ تھا۔ زمانہ گزرتا گیا، شوہر کو گئے ہوئے 27 سال گزر چکے تھے۔ ان کے واپس آنے کی کوئی امید نہ تھی، لیکن ایک رات وہ بھی آتی ہے کہ وہی فاروق ترکستان سے اپنے گھر کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ سبحان اللہ! آج سے 27 سال پہلے جب یہ فاروق جہاد کرنے گئے تھے تو ایک جوان لڑکے تھے، لیکن اب جب واپس آ رہے ہیں تو بوڑھے ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے۔ فاروق کو بیوی بچوں کی یاد ستا رہی تھی، اس لیے اپنا گھوڑا لیا اور مدینے کی طرف چل دیے۔ ہر قدم پر فاروق کے دل میں ایک ہی خیال آتا تھا کہ پتہ نہیں میری بیوی زندہ بھی ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں میرے جانے کے بعد میرے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا یا نہیں، پتہ نہیں اب میرا گھر مدینے میں ہے بھی یا نہیں، یا پھر میری بیوی نے اسے بیچ کر کہیں اور رہنا شروع کر دیا، کیونکہ 27 سال گزر چکے ہیں۔ یہ سارے سوالات حضرت فاروق کے دماغ میں گھوم رہے تھے، اور رات کے اندھیرے میں ان کا گھوڑا مدینے کی طرف دوڑتا جا رہا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ فاروق کا گھوڑا مدینے کے اندر داخل ہوا۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، لیکن فاروق کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ ہزاروں سوالات تھے جو فاروق کو پریشان کر رہے تھے کہ پتہ نہیں میری بیوی زندہ ہوگی یا نہیں۔ فاروق نے اپنے گھوڑے کی رفتار دھیمی کر لی اور خاموش لفظوں کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف بڑھتے چلتے چلتے اپنے گھر کے پاس پہنچے۔ رات کا وقت تھا، گھر کی دیواریں زیادہ اونچی نہیں تھی، اس لیے فاروق نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا چھلانگ لگا کر گھر کے آنگن میں جا کھڑا ہوا۔ ایک نوجوان لڑکا بیچ آنگن میں چارپائی پر لیٹا سو رہا تھا۔ جب گھر میں کسی کی آہٹ ہوئی تو وہ لڑکا اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں ایک اجنبی آدمی ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے۔ اس لڑکے نے سمجھا کہ یہ کوئی چور یا پھر ڈاکو ہے، اس لیے تیزی سے اٹھ کر اس نے حضرت فاروق کا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں پھاندنے کی؟ تم کون ہو؟ جب اس لڑکے نے تیز آواز میں فاروق سے پوچھا کہ تم کون ہو تو فاروق بہت زیادہ ڈر گئے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں غلط گھر میں آ گیا، میں نے سمجھا کہ یہ میرا گھر ہے۔ اس لڑکے نے کہا، واہ بوڑھے دادا جی، چوری، اوپر سے سینہ زوری، ایک طرف میرے گھر میں بغیر اجازت پھاند کر آ گئے اور اوپر سے کہہ رہی ہو کہ یہ گھر میرا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ اتنے بوڑھے ہو کر مسلمانوں کے گھروں میں رات میں بغیر اجازت کے پھاندتے ہو؟ فاروق بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور جسم پر جھریاں پڑ گئی تھی، اس لیے اس نوجوان لڑکے کی گرجتی آواز سن کر وہ کانپنے لگے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں ابھی تمہارے گھر سے واپس جاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن اس لڑکے نے ان کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا کہ ایسے کیسے واپس جاؤ گے؟ میں تمہیں حاکم کے پاس لے کر جاؤں گا اور سزا دلواؤں گا تاکہ دوبارہ تم کسی مسلمان کے گھر میں پھاندنے کی ہمت نہ کر سکو۔ آواز سن کر ماں بھی اٹھ گئی۔ اس نے اپنے لڑکے سے کہا کہ ارے بیٹا انہیں چھوڑ دو، یہ بوڑھے آدمی ہیں، غلطی ہو گئی ہوگی، انہیں جانے دو۔ لیکن لڑکے نے کہا کہ نہیں ماں، میں ایسے انہیں نہیں جانے دوں گا۔ شور سن کر محلے والے بھی جمع ہو گئے اور امام ملک بھی آ گئے۔ امام ملک کو دیکھ کر سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ امام ملک نے آگے بڑھ کر فاروق سے پوچھا کہ دادا جی آپ کون ہیں اور اس طرح رات میں کسی کے گھر میں کیسے گھس گئے؟ حضرت فاروق نے جواب دیا کہ بیٹا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری نظر کمزور ہے، اس لیے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نے سمجھا کہ یہ میرا گھر ہے۔ امام ملک نے پوچھا کہ دادا جی آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ مدینے کے تو نہیں لگتے۔ فاروق نے کہا کہ بیٹا میں مدینے ہی کا رہنے والا ہوں اور آج سے 27 سال پہلے میں ترکستان جہاد کرنے چلا گیا تھا اور آج لوٹا ہوں۔ میرا نام فاروق بن عبد الرحمن ہے۔ گھر کے اندر سے فاروق کی بیوی نے یہ جھگڑے خاموشی سے سنے، لیکن جیسے ہی اس بوڑھے دادا کی زبان سے سنا کہ میرا نام فاروق ہے تو گھر کے چھت سے کھڑکی کھول کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ بیوی کو اپنے شوہر کے بوڑھے چہرے میں وہی جوان چہرہ نظر آنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ زمانہ کروٹیں بدل کر پھر سے 27 سال پیچھے چلا گیا ہو، اور وہی فاروق
जो अपनी बीवी को छोड़कर जिहाद में अल्लाह के खातिर जा रहे थे। वो सारा मंजर बीवी की नज़रों के सामने छा गया और बीवी ने चीखते हुए अपनी लड़की रबिया से कहा कि ए रबिया, इस आदमी का गिरेबान छोड़ो। हजरत रबिया ने घबरा कर अपनी माँ की तरफ देखा तो माँ ने कहा, बेटा तुझे पता भी है ये कौन है? हजरत रबिया ने कहा कि नहीं माँ, मुझे तो नहीं मालूम। ये बूढ़े दादा कौन है? माँ ने कहा, बेटा ये तेरा बाप है जिसके बारे में तू हर रात मुझसे पूछा करता था कि अब्बा जान मेरे अब्बा कहाँ हैं, कि अम्मी जान मेरे अब्बा कहाँ हैं और कब आएंगे। ये सुनकर हजरत रबिया अपने बाप के पैरों पर गिर पड़े और बाप को पकड़कर रोने लगे। फारूक ने अपने बेटी को गले से लगा लिया और फिर बाप बेटे एक दूसरे से मिलकर बहुत रोए। माँ ने दरवाज़ा खोला और फारूक अपने बेटे के साथ घर के अंदर गए। सुबह के 4 बज चुके थे। 1 घंटा बातों में गुजर गया और फजर की अजान होने लगी। फारूक ने अपनी बीवी से पूछा कि जिहाद पर जाते हुए मैंने तुम्हें 4000 दीनार दिए थे, तुमने उसका क्या बनाया? बीवी ने कहा कि वो 4000 दीनार महफूज रखे हैं। आप पहले मस्जिद नबवी में जाकर फजर की नमाज पढ़ाएं। हजरत रबिया पहले ही मस्जिद जा चुके थे। फारूक थोड़ी देर से मस्जिद में पहुंचे तो एक बहुत बड़ा मजमा पहले से मस्जिद नबवी में मौजूद था। फारूक ने पीछे खड़े होकर जमात के साथ फजर की नमाज पढ़ी और फिर नमाज के बाद क्या देखते हैं कि इमाम साहब अपनी जगह पर घूमकर बैठ गए हैं और बड़े बड़े उलेमा इकराम की इमाम मलिक जैसे लोग उन इमाम साहब को घेर कर बैठ गए और फिर इमाम साहब लोगों को हदीस का दर्स देने लगे। फारूक की आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई थी, इसलिए वो इमाम साहब को पहचान ना पाए और पीछे ही बैठकर सारे लोगों के साथ हदीस का दर्स सुनने लगे। जब दर्स मुकम्मल हुआ तो फारूक ने बगल में बैठे एक आदमी से पूछा कि ये इतना बड़ा आलिम मुहद्दिस कौन है जो कि इतने सारे लोगों को हदीस पढ़ा रहा है और उसके दर्स में इमाम मलिक जैसे लोग भी शागिर्द बनकर अदब से बैठे हैं। उस आदमी ने कहा कि दादाजी आप इन्हें नहीं जानते। फारूक ने कहा कि बेटा मुझे तो नहीं पता कि ये कौन है। उस आदमी ने कहा कि लगता है आप मदीने में नए नए आए हो। फारूक ने कहा कि हाँ बेटा, मैं आज ही मदीना आया हूँ, लेकिन मैं रहने वाला मदीने का ही हूँ। उस आदमी ने कहा, दादाजी ये इस वक्त के सबसे बड़े आलिम रबिया हैं। फारूक ने पूछा कि बेटा इनके बाप का नाम क्या है? उस आदमी ने जवाब दिया कि इनके बाप का नाम फारूक है, जो आज से 27 साल पहले अल्लाह की राह में जिहाद के लिए चले गए थे और शायद वहीं शहीद भी हो गए। ये सुनकर फारूक बहुत ज़्यादा खुश हुए कि मेरा लड़का इतना बड़ा आलिम बन चुका है। घर आए और बीवी को गले से लगा लिया और कहा कि तूने मेरी तमन्ना पूरी कर दी। मैं खुद तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन तूने मेरे बच्चे को इतना पढ़ा दिया कि वो आज इमाम मलिक जैसे लोगों का उस्ताद है। बीवी ने कहा कि आपने जो पूछा था कि वो 4000 दिनार कहाँ हैं, तो मैंने वो सारे दिनार तुम्हारे इसी बेटे को पढ़ाने में लगा दिए। फारूक ने कहा कि हकीकत में तुमने मेरे पैसे बर्बाद नहीं किए। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ऐसी ही दीनी मालूमात के लिए मेरे साथ बने रहें, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें और फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए ज़रूर दुआ मांगें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।